إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا سوائے آل لوط گھر والے لوط کے، انا ہم، لمنجوہم البتہ ہم انہیں بچا لیں گے، اجمعین سب. سورۃ الحجر آیت 59. Except the family of Lut, indeed we will save them all. فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں. لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو عذاب سے بچا لیا جائے گا. اب کون سے گھر والے؟ کیونکہ گھر والوں میں بیوی بظاہر شامل ہوتی ہے، لیکن اس سے اگلی آیت اور پھر قرآن کریم کے دوسرے مقامات یہ ثابت کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی خیانت کرنے والوں میں سے تھی، اسی لیے اس کا شمار انا لمنجوہم میں نہیں، ان میں نہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو ضرور بچا لیں گے. اس کا شمار ان میں نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے سورہ التحریم آیت 10 میں ہے وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ اس کے لیے بھی کہا گیا کہ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اس میں لوگوں کے لیے بہت وارننگ ہے کہ قیامت کے دن کافر کو کسی مسلمان کے ساتھ کسی طرح کی قرابت کام نہیں آئے گی، حتیٰ کہ اگر پیغمبر کی بیوی کافر ہے تو پیغمبر اسے بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے گا. نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کے والد قرابت کی قریبی مثالیں ہیں، لیکن وہ انہیں نہ بچا سکے. سورہ ہود میں یہ معاملہ تفصیلاً ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طوفان آنے سے پہلے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا اہل بھی بچ جانے والوں سے ہے، تو جب نوح علیہ السلام نے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھا تو پکار اٹھے کہ ان ابنی من اہلی، اللہ اہل کو بچانے کا تو تیرا وعدہ تھا اور میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ انبیاء یا نیکوکاروں کا اہل نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ تیرے بیٹے کا عمل غیر صالح، وہ نیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ ایسا سوال بھی مت کرنا. نوح علیہ السلام کو احساس ہوا، بات سمجھ آئی، فوراً پکارا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. کہ اللہ، معاملے کا پتہ نہیں تھا، بیٹے کو اپنے اہل سے سمجھ بیٹھا، اب بات سمجھ آئی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے میرے اس سوال، میری اس جرت پر. اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور نہ رحم کیا تو میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا. یہاں لوط علیہ السلام کی آل کو بچانے کی جو بات ہے تو وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، کیونکہ ایمان نہیں تو اہل نہیں، آل نہیں. جب کہ ایمان ہے تو گھر والوں کی نیکیاں بھی ایک دوسرے کو فائدہ دیں گی. چنانچہ سورہ الطور آیت 21 ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإیمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، کہ ہم ایمان والوں کو ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے، جنت میں جمع کر دیں گے. کوئی نچلے درجے میں ہے تو اسے اس کے گھر والوں کے پاس جو اس سے زیادہ نیکی میں تھے، آگے تھے، انہیں جنت میں اونچے درجوں تک لے جائیں گے.